سوری ایک چشمہ دوسرا آ گیا، غلط چشمہ آ گیا، یہ نظر آ رہا ہے، اس میں نظر نہیں آتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت ہی احترام کے قابل، عزت اور اکرام کے لائق دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، گزشتہ 2 جمعہ سے سورہ فاتحہ کا جو پہلا حصہ ہے جس میں اللہ پاک کا تعارف ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے تحت یہ بتایا گیا، پہلی بات تو یہ کہ سورہ فاتحہ کی اہمیت ہمیشہ ذہن میں تازہ رہنی چاہیے، کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کہا ہے سورہ فاتحہ کو، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ تو سورہ فاتحہ کیا ہے؟ پورا قرآن ہے، اور اس کے نام جو کتابوں میں تفسیروں میں آئے ہیں تو اس کا نام ہے اساس القرآن، قرآن مجید کی بنیاد، پورا قرآن ہے۔ اور جو ہے سورۃ الصلاۃ، نماز کی سورت، ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی نے حدیث قدسی کے طور پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ، میں نے نماز کو میرے اور میرے بندے کے بیچ میں تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد آگے سورہ فاتحہ کی اس میں تشریح ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فوراً میں کہتا ہوں حمیدنی عبدی، میرا بندہ میرے بندے نے میری تعریف کی ہے، میرا شکر ادا کیا۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فوراً جواب دیتے ہیں، آسمانوں سے جواب دیتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا کی۔ پہلے میں شکر ہے، دوسرے میں ثنا ہے، تعریف ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، بدلہ نکلنے کا جو دن ہے، قیامت کا دن، اس دن کے بادشاہ وہی ہیں، شہنشاہ وہی ہیں، مالک وہی ہے، تو اللہ فوراً جواب دیتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی، میں کتنا گریٹ ہوں اس کو بیان کیا۔ اس کے بعد جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب اللہ ایسے اور ایسے اور ایسے ہیں، ابھی تک تو اللہ تعالیٰ کا ایسا تذکرہ چل رہا ہے جیسے اللہ غیب میں ہے، بندہ اللہ کے بارے میں کہہ رہا ہے اللہ ایسے ہیں ایسے ہیں، لیکن یہ 3 آیتوں میں گویا اللہ تعالیٰ کا ایسا دھیان بن گیا، اس کو گیا اس کے اللہ آنکھوں کے سامنے آ گئے۔ تو 4تھی آیت میں بندہ اللہ کو مخاطب کرتا ہے، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی بندگی کریں گے، ہم آپ ہی کی غلامی کریں گے۔ اب اللہ ایسے ہیں تھا، اب کیا ہوگا؟ آپ کا لفظ آ گیا، وہ اللہ سامنے آ گیا، دھیان بن گیا، ہم آپ ہی کی غلامی کریں گے، بندگی کریں گے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور سارے کام ہم آپ کے حوالے کر دیں گے، ہمارے کام آپ کیجئے، آپ کی بندگی ہم کریں گے۔ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے؟ اس میں پورا دین آ گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کو لے کر بہت بڑے محدث ہیں
علامہ ابن القیم انہوں نے پوری کتاب 4 جلدوں میں لکھی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت۔ ہمارے پڑوس کے ملک کے وزیر اعظم بھی خطبے میں ایاک نعبد و ایاک نستعین بہت پڑھ رہے ہیں جامعیت کی وجہ سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں پورا دین آ جاتا ہے۔ بہرحال جب ایاک نعبد و ایاک نستعین بندہ کہتا ہے تو اللہ جواب میں کہتے ہیں ھذا ما بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں معاہدہ ہے۔ تعریف کرنے کے بعد، اپنا رشتہ بیان کرنے کے بعد بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سے ایک معاہدہ کر رہا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں معاہدہ ہے۔ بندہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں آپ کی عبادت کروں گا، میں آپ کی اطاعت کروں گا، آپ کے حکموں کو میں مانوں گا۔ وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے رہا ہے کہ میں آپ کی مانوں گا۔ پھر کیا کہہ رہا ہے؟ میری آپ ماننا بول رہا ہے پھر اللہ سے، وہ ایاک نستعین، میری جتنی ضرورتیں ہیں وہ آپ پوری کرنا۔ آپ غلامی کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں میں کروں گا، مگر میں جتنی بھی چیزیں مانگوں گا وہ میں آپ سے ہی مانگوں گا پھر ہر چیز، وہ ایاک نستعین، میرے کام آپ کرنا، آپ کی بندگی میں کروں گا، یہ معاہدہ۔ تو اللہ فرمائے یہ میرے اور میرے بندے کے بیچ میں معاہدہ ہے، وہ میری سنے گا میں اس کی سنوں گا۔ کیا کہنا؟ ایاک نعبد ولی عبدی ما سالا، پھر فوراً جب اسی وقت اللہ وعدہ کرتے ہیں میرا بندہ جب بھی جو کچھ پوچھے گا میں دوں گا، میرے بندے کو ملے گا جو بھی وہ پوچھے گا۔ یہ بیچ کے جملے میں اللہ کہتے ہیں میں پورا کروں گا یہ معاہدہ۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ اصل میں پورا ایک ہی جملہ ہے، وہ الگ الگ بات نہیں، اس میں کنیکٹڈ ہے، وہ ایک جملہ ہے، کمپلیکس قسم کا جملہ ہے وہ۔ تو جب اہدنا سے آخر تک جب بندہ پڑھتا ہے تو اللہ کہتے ہیں وہ ھذا لعبدی، ہاں یہ بندہ اپنے بارے میں پوچھ رہا ہے اس کو دے دوں گا میں، میرا بندہ اپنے بارے میں اس میں پوچھ رہا ہے یہ چاہیے تو میں اس کو یہ چیز دوں گا۔ تو اس میں حدیث کے الفاظ اللہ کیا کہتے ہیں؟ نماز کو میں نے میرے اور بندے کے بیچ میں آدھی آدھی تقسیم کر دیا ہے، اور تشریح اللہ سورہ فاتحہ کی کر رہے ہیں، پوری نماز کی نہیں کر رہے۔ تو اصل نماز سورہ فاتحہ ہی ہے، اسی کو اللہ سورہ فاتحہ کو ہی نماز کہہ رہے۔ تو بہت اہم صورت ہے، روزانہ اللہ سے ہم ایک معاہدہ کر رہے ہیں، 40 بار معاہدہ کر رہے ہیں ہم اللہ سے، تو اس کو سمجھنا چاہیے۔ تو بہرحال اس اہمیت کی وجہ سے اس کا ایک ایک سبق ہم کو یاد رہنا چاہیے۔ تو بتایا گیا کہ سورہ جو شروع ہے الحمدللہ، اس میں 2 سبق ہیں۔ ایک سبق یہ ہے کہ بس ہم ہمیشہ شکر کی زندگی گزاریں گے، نعمتوں کو سوچتے رہیں گے، شکر کریں گے۔ اور للہ ہمیں توحید کا سبق ہے کہ ہم ہر نعمت کے پیچھے اللہ ہی کا ہاتھ دیکھیں گے، ہم نہ دوسروں کی پوجا کریں گے، نہ دوسروں سے دل کا رشتہ بنائیں گے۔ چاہے دنیا میں کوئی چیز ہم کو نفع دے، ہم بولیں گے اللہ ہی نفع دے رہے ہیں، تو ہم اپنا رشتہ تو اللہ سے ہی رکھیں گے۔ توحید کی تعلیم ہے للہ۔ اس کے بعد ہے رب العالمین۔ رب العالمین کے اندر جو ہے سب سے پہلا جو رشتہ ہے ہمارا اللہ سے کہ کوئی ذات ہم کو پال رہی، ایک تو پیدا کیا، وہ پہلا رشتہ تھا، مگر اب روزانہ کا جو رشتہ کیا ہے؟ پالنے والا کوئی ہے غیب میں، ہم خود سے نہیں پال رہے۔ غذا کی ضرورت ہے ہم نہیں پیدا کر رہے، ہوا کی ضرورت ہے ہم نہیں پیدا کر رہے ہیں، روشنی کی ضرورت ہے ہم نہیں پیدا کر رہے ہیں۔ جتنی ہماری پرورش کے لیے ضروری ہیں چیزیں میرے اللہ پال رہے ہیں، یہ یاد رکھنا۔ میں اپنے سے نہیں پل رہا ہوں، اللہ پال رہے ہیں، یہ یاد رکھنا ہے رب العالمین میں۔ اور پھر اسی رشتے سے سب دعائیں ہمارے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ رب اغفر وارحم وتوب علیہ، ہمارا روزانہ کا رشتہ ہے کہ وہ ہم کو پال رہے ہیں، اسی رشتے سے ہم ان سے پیار کرتے ہیں، اسی رشتے سے ہم مانگتے ہیں۔ تو ربوبیت پہ غور کرتے رہنا کہ اللہ ہمارے رب ہیں، ہم نہیں پل رہے ہیں، اللہ پال رہے ہیں۔ اب اسی رب العالمین میں وجہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ کیوں ایک ہی اللہ کی عبادت کیوں کرنا چاہیے، ایک ہی اللہ سے دل کا تعلق کیوں بنا کے رکھنا چاہیے، کیونکہ وہی پال رہا ہے۔ حیدرآباد کی زبان میں کیا ہے؟ جس کی کھاؤ اس کی گاؤ، گھر کا کھا کے ماموں کے بکریاں مت چلو۔
اللہ ہی کی کھا رہے ہو تو رب چونکہ کھا رہے ہیں ان کا، اس لیے گائیں گے ان کا۔ رب العالمین میں لاجک ہے، وہ توحید کی دلیل ہے۔ اب اس کے بعد ہے مالکی یوم الدین، اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم۔ تو پہلا رشتہ ہم کو جو کائنات میں ہر انسان کو اللہ کی طرف توجہ جاتی ہے وہ اسی بیس پہ جاتی ہے کہ کوئی ہم کو پال رہا ہے، جینے کا ضروری سامان ہم نہیں کر رہے، وہ کر رہا ہے۔ یہ پہلا رشتہ ہے جس سے زندگی باقی رہتی ہے، وہ کام ہم نہیں کر رہے، نہ ہم غذا پیدا کر رہے، نہ ہم ہوا پیدا کر رہے، نہ ہم پانی پیدا کر رہے، نہ ہم روشا۔ پالنے کا رشتہ جو ہے پہلے سمجھ میں آتا ہے، کوئی پال رہا ہے تو ہم جی رہے۔ دوسرا رشتہ یہ سامنے آتا ہے کہ وہ پالنے والا بہت روکھے سوکھے انداز میں نہیں پال رہا ہے ہم کو، بہت پیار سے پال رہا ہے۔ الرحمن الرحیم، بہت لاڈ سے پیار کر رہا ہے، قسم قسم کی نعمتیں دے کے پال رہا ہے۔ وہ رشتہ یاد دلا رہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو میں تم کو بہت محبتوں سے پال رہا ہوں۔ تو اس کی تشریح جو ہے گزشتہ جمعہ میں آئی، اس میں وقت چلا گیا کہ رحم پالنے کا سسٹم کیا ہے، پیار کا سسٹم کیا ہے۔ تو اس کو گزشتہ بتایا گیا کہ بہت ہی محبتوں سے پال رہے ہیں، صرف ضرورتیں دے کے نہیں رک رہے بلکہ زندگی کو مزیدار بنانے کے پورے انتظامات ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ تھا الرحمن الرحیم۔ اب اسی میں پھر اور ایک لاجک مفسرین بتاتے ہیں کہ یہ جو اللہ پال رہے ہیں اس کا سبب یہاں بتا رہے ہیں الرحمن الرحیم میں۔ یہ تم کو سب کو یہ جو پال رہے ہیں اللہ تعالیٰ کیوں پال رہے ہیں؟ کوئی مجبوری ہے کیا؟ تمہارے زندہ رہنے سے ان کا کوئی کام نکلتا ہے کیا؟ یا تم کو پالنے پہ کوئی شکتی ان کو مجبور کر رہی ہے کیا؟ تم سے کوئی مطلب ہے کیا ان کو؟ کیوں تم کو پال رہے ہیں؟ اس کی وجہ الرحمن الرحیم میں اللہ نے بتائی ہے کہ میں تم کو اتنی بڑی کائنات چلا کے جو پال رہا ہوں اس میں میری کوئی مجبوری نہیں ہے، مجھے کوئی طاقت مجبور نہیں کر رہی، نہ تم سے میری کوئی حاجت وابستہ ہے، میں تو بے نیاز ہوں۔ ایک چیز مجھے مجبور کرتی ہے وہ ہے میرا پیار۔ میری سب سے بڑی صفت ہے پیار۔ میں ساری مخلوقات سے بے نیاز ہوں، ان ساری اربوں مخلوقات کو میں ختم کر دوں تو میری شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان سے میرا کوئی کام نہیں نکلتا، لیکن کیا کروں میرے اندر پیار ہے۔ میں اپنی مخلوق سے، اشرف المخلوقات سے میں بہت پیار کرتا ہوں، میرا پیار مجھے مجبور کر رہا ہے کہ میں تم کو پالوں، اور کوئی وجہ نہیں۔ یہ ربوبیت کا وجہ بتا رہے اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم۔ اسی مضمون کو اللہ نے سورہ اخلاص میں بیان کیا ہے، بعض مفسرین نے اس کو کھولا۔ اخلاص کہتے ہیں سونے کے اندر جتنی ملاوٹ ہے، سونے کو پگھلا کر آگ پر ملاوٹ نکال دینے کو، نکال کر پھر اس کو ایک حساب سے زیور بنائے جاتے ہیں۔ تو سونے کو پگھلا کے جتنی چیزیں اس میں ملی ہوئی نکالنے کے لیے عربی میں پہلے لفظ استعمال ہوتا تھا اخلاص کا، چیز کو کندن بنانا، ملاوٹ کو نکال دینا۔ تو اس سورہ کا نام بھی اللہ نے اخلاص رکھا ہے، اس لیے کہ یہ سورہ اگر کسی کو اچھی طرح سمجھ میں آ گئی، دل میں بیٹھ گئی، تو پھر اس کے دل کے اندر سے پورا میل نکل کر صرف اللہ کی محبت رہ جائے گی، باقی پھر کسی سے لگاؤ نہیں رہے گا۔ ہر میلان سے دل کو پاک کرنے والی، ہر غیر کے اقرار سے دل کو پاک کرنے والی سورہ ہے سورہ اخلاص۔ قل اللہ احد اللہ الصمد، یہ بھی بہت اہم سورت ہے۔ اس سورے پہ جو ہے کتابیں لکھی گئی، ایک سورے پہ پوری کتاب، بہت گہرائی ہے سورہ اخلاص کے اندر۔ 3 مرتبہ پڑھنا ایک قرآن مجید پڑھنے کے برابر ہے سورہ اخلاص۔ تو یہ جو سورہ اخلاص ہے اس میں یہی پیغام ہے جو رب العالمین اور الرحمن الرحیم کا پیغام اس میں کلیئر کر کے بتایا گیا۔ اس میں اللہ نے کہا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ احد کی 2 تشریح کی گئی ہیں مفسرین، ایک تو یہ کہ یکتا ہے، بے مثال ہے، تو اسی کو یکتا ہی کو بے مثال کا مطلب اللہ تعالیٰ ہر ضرورت سے پاک ہے، بے نیاز ہے اپنی ذات میں۔ اللہ احد، سب سے
اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر ہر چیز خود ہے، زندگی اپنی ہے، حیات اپنی ہے، قوت اپنی ہے، سب سے نرالے ہیں اور کامل ہیں۔ تو کامل ہونے کی وجہ سے جیسے ہی ہر چیز خود میں ہے تو اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ دوسروں سے آدمی کٹ جاتا ہے۔ ہم جو دنیا میں اور لوگوں سے ملاقات رکھتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، رشتے رکھتے ہیں، اس کے پیچھے وجہ یہ رہتی ہے کہ ہم میں سے ہر آدمی دوسروں کا محتاج ہے۔ زندگی میں کبھی بھی کسی کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، اکیلا جی ہی نہیں سکتا آدمی۔ ہم جب تک لوگوں کی مدد نہیں ہوگی غلہ کہاں سے آئے گا؟ کسانوں کی ضرورت ہے۔ جب تک انجینئر نہیں ہوں گے آپ کو مکان کہاں سے آئے گا؟ ہم زندگی کی ایک ایک ضرورت پوری کرنے میں سب کے محتاج ہیں، اور آدمی کو اندر سے ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ معلوم نہیں کب میں بے بس ہو جاؤں، کچھ میرا سپورٹ کرنے والے ہونا چاہیے۔ اور انسان اپنے آپ کو دنیا میں بہت کمزور محسوس کرتا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے حادثات ہوتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا ہے، تو ہر انسان اپنے آپ کو اندر سے کمزور محسوس کرتا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ دوسروں سے میں مل جل کر رہوں تاکہ ضرورت پہ کام آئے۔ بچے والد سے محبت کیوں کر رہے ہیں؟ پال رہے بول کے کر رہے، بے مطلب نہیں ہے۔ بیوی شوہر سے کیوں رشتہ رکھی ہوئی ہے؟ اخراجات برداشت کر رہے بول کے کر رہی، اس کے پیچھے غرض ہے یا لذت مل رہی ہے کر رہی۔ تو ہم جتنوں سے بھی دنیا میں تعلق رکھتے ہیں اس کی وجہ ہے ہماری ضرورت، ڈر ہمارا کہ ہم کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ محسوس کرے کہ مجھے اب کسی کی ضرورت نہیں ہے، میری پوزیشن اتنی مضبوط ہو گئی ہے کہ اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رشتہ دار کی ضرورت نہیں ہے، کوئی محلے والی کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا کرتا ویسا آدمی؟ آپ کیا دیکھتے؟ ویسا آدمی عام محلے سے، غریب محلے سے نکل جاتا، جہاں بہت لوگ ٹچ ہوتے رہتے نا، وہاں سے نکل جاتا ویسا آدمی۔ وہ ایسے ایریے میں جا کے مکان بناتا وہاں ایک دوسرے کا لنک نہیں رہتا، سکون رہتا، تو لوگوں سے کٹ جاتا۔ جیسے ہی بے نیاز محسوس ہوتے ایسے ایریے میں جا کے بستا ہے کہ لوگ اس سے ملے نہیں، وہ ملنا نہیں چاہتا پھر لوگوں سے، اور پھر کتا بھی پال کے گیٹ کے اوپر رکھ دیتا، اسے اب دوسروں سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بے نیاز کٹنے کی صفت آتی ہے۔ جتنا کوئی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے وہ دوسروں سے کٹ جاتا ہے، تعلق نہیں رکھتا۔ پھر وہ علم میں بڑا مقام ہو گیا، دولت میں بڑا مقام ہو گیا، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تو کٹ جاتا ہے، ایسا دوسروں سے لگاؤ نہیں رکھتا، اپنے میں آپ میں کھو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ ایسے ہیں کہ ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، کوئی مخلوق کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ سے تھے، جب کوئی مخلوق نہیں تھی کسی چیز کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ حیات ہے، ہر چیز اپنے اندر ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق سے کوئی مطلب نہ ہو، سب سے کٹ کے رہے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ مرو جیو، اپنے کو کیا مطلب ہے، ہم تو اپنی ذات میں بے نیاز ہیں۔ تو اللہ کہتے ہیں سورہ اخلاص میں، دیکھو میں تم سب سے بے نیاز ہوں، کوئی ضرورت نہیں، لیکن پھر اتنا زیادہ تم سے میں اٹیچ ہوں، کوئی ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہیں کرتی، میں اتنا پیار کرتا ہوں۔ کوئی چاہنے والی اپنے بچے کے رات دن وہ فکر نہیں کرتی جو میں کرتا ہوں، بن بولے تمہاری ہر چیز کی میں فکر کرتا ہوں، اس کا میں انتظام کرتا ہوں۔ ہزاروں ماؤں سے بڑھ کے میری محبت ہے ایک ایک سے، ایک ایک مخلوق سے۔ تو یہ دو رشتے، میں بے نیاز ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں تھی، مگر اللہ الصمد، اللہ باہما ہے۔ احد کا ترجمہ کرتے ہیں بے ہما، کسی کی ضرورت نہیں، اور الصمد کا عام ترجمہ جو قرآن میں رہتا ہے بے نیاز رہتا ہے، لیکن اس کا اور ایک ترجمہ ہے باہما، کہ سب سے جڑا ہوا رہتا ہے اللہ تعالیٰ، رات دن جڑا ہوا رہتا ہے، ہر ایک کے کام کرتا رہتا ہے، سب سے لگاؤ ہے مجھے۔ بے نیاز ہونے کے باوجود کسی کی خدمت کرنا، یہ بات اگر بندوں کو سمجھ میں آئی کہ اللہ کو میری کوئی ضرورت نہیں ہے، مگر مجھے اللہ پال رہے ہیں، مجھے عزتوں کے ساتھ پال رہے ہیں، میرے لیے زبردست جنتیں بنا کے انتظار کر رہے ہیں، مجھے راستہ بتانے کے واسطے نبیوں کو پیدا کر رہے ہیں کہ میں کہیں غلط راستے پہ نہ جاؤں،
وہ انبیاء جو ہے اپنی جانوں پہ کھیل کر ہدایت کی بات کر رہے ہیں، پھر اپنے اپنے زمانے میں محلے محلے میں دین کی بات کرنے والے اللہ کھڑا کر رہے ہیں، وہ زندگیاں لگا کے آپ کو زندگی کی سچائی بتا رہے ہیں، اچھی جنتیں بنا کے اس جنت کی طرف کھینچنے کا بھی پورا انتظام کر رہے ہیں، اور ذرا ذرا سی نیکی پہ بڑے بڑے وعدے کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ دو تو کہہ رہے ہیں کہ زمین آسمان کو بھر دوں گا ثواب سے، کہہ رہے ہیں تم پوری زندگی گناہ ہمیں گزار دو، اتنے گناہ کر دو کہ زمین سے آسمان تک تمہارے گناہ بھر دیں جگہ کو، جس دن تم توبہ کرو گے میں اس دن پورے معاف کر دوں گا، کہہ رہے ہیں۔ تو اتنے بے نیاز ہونے کے باوجود اتنا پیار، اتنا خیال، اتنے انتظامات، یہ دو چیزوں کو جب ملا کے سوچتا ہے آدمی تو پھر اللہ ہی کی دل میں محبت رہتی، پھر سب کی نکل جاتی۔ اس لیے کہ باقیات دنیا میں جتنی چیزیں ہم کو نفع پہنچا رہی ہیں وہ خود سے نہیں پہنچا رہی ہیں، اور پہنچا بھی رہے ہیں تو ان کا مطلب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو ہم سے کوئی مطلب نہیں ہے، اس کے باوجود پیار ایسا ہے کہ ہم کو بہت زیادہ چاہتے ہیں، ہمارا خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں بندے کے دل میں کیا ہونا چاہیے؟ کسی سے لگاؤ نہ ہو، اصلاً تعلق اللہ سے، پھر اس کے بعد لوگوں سے لگاؤ ہو تو اللہ کا حکم ہونے کی وجہ سے لگاؤ۔ ماں سے محبت اس لیے کہ اللہ نے خود ماں کے احسانات بتا کے لگاؤ رکھنے کا حکم دیا۔ باپ کی اس لیے احترام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود باپ کے احسانات بتا کے باپ کے اطاعت کا حکم دیا۔ پہلے پوری مخلوق سے کٹ جانا، اس لیے کہ کسی کا ہمارے اوپر احسان نہیں، پھر اس کے بعد اللہ کے حکم کی وجہ سے سب سے جڑ جانا، پہلے کٹنا ہے پھر سب سے جڑنا ہے اللہ کی خاطر۔ تو سورہ اخلاص میں یہی نقطہ ہے کہ جو یہاں پر رب العالمین اور الرحمن الرحیم کے بیچ میں ہے کہ دیکھو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں تمہاری، لیکن وہ بہت پیار کرتا ہے۔ ایک بڑا ڈاکو، مجرم، قاتل بھی اگر کہیں پر کسی وادی میں، کسی کھنڈر میں، کسی غار میں گر گیا، زخمی ہو گیا، ساری زندگی گناہ کرنے والا بھی زخمی ہوتے ہی اللہ بولتا ہے تو اللہ فوراً وہاں سے جواب دیتے ہیں، بتا میرے بندے کیا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ کوئی نیک متقی آدمی جب کہتا ہے اللہ، تو اللہ کہتے ہیں کہ میرے بندے، لبیک کہتے ہیں، ہاں بولو۔ لیکن کوئی آدمی گناہگار آدمی جب کہتا ہے اللہ، تو اللہ 3 بار کہتے ہیں لبیک لبیک لبیک، 3 بار اللہ اس کو لبیک کہتے ہیں، 1 بار کہتے ہیں۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا لگاؤ۔ تو جب اللہ اتنا پیار کر رہے ہیں تو ہم دل والے انسان کو، ہم کو پتھر تو نہیں ہے سینے میں، سب کے سینوں میں دل ہے، حساس دل ہے۔ بیل ہے اس کے سینے میں دل نہیں ہے، گدھا ہے اس کے دل میں سینے میں دل نہیں ہے، لیکن انسان کے دل میں تو سینے میں دل ہے جو ایک محسن کو پہچانتا ہے، محسن کا کیسا خیال رکھنا ہے جانتا ہے۔ تو پھر جب اللہ اتنی محبت کر رہے ہیں تو بندہ جواب میں محبت کیوں نہ کرے؟ تو یہ نقطہ ہے اخلاص کا، اللہ کی بے نیازی کو سوچنا، بے نیازی کے باوجود اتنے کرم کو سوچنا اللہ کی۔ یہ سوچتے رہیں گے تو اللہ کی محبت پیدا ہوگی۔ تو دنیا کا نظام چلانے کے واسطے محبت کے ساتھ ساتھ روب کی بھی ضرورت ہے، گرفت کی بھی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو تعارف ہے دونوں قسم کا، صرف محبت والا ہونا عیب ہے، محبت کے ساتھ توازن والا، اصول پسند ہونا خوبی ہے۔ تو ہمارے دین کی بنیاد جو ہے اللہ کی محبت پر ہے پورے، جیسا کہ شروع دن بتایا گیا کہ جتنا زیادہ شکر کی کیفیت ہوگی اتنا ہی زیادہ محبت الہی پیدا ہوگی، جتنی محبت الہی پیدا ہوگی اتنا ہی دین پہ چلنا آسان ہوگا۔ اس لیے اٹھتے بیٹھتے بس الحمدللہ الحمدللہ سکھایا گیا کہ اللہ کی محبت والے بنو، کیونکہ اللہ بھی تم سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رب رحمان الرحیم کے ساتھ کیا فرمایا؟ مالک یوم الدین فرمایا کہ میں بہت پیار والا ہوں مگر حساب کتاب بھی لیتا ہوں، میں وہ پیسے بھی دیتا ہوں مگر پھر یہ پیسے کہاں استعمال کرے وہ پوچھتا بھی ہوں، صرف پیسے دے کے بھول جاتا نہیں۔ میں نے تم کو صلاحیتیں بھی دی ہیں، مواقع بھی دی ہیں، محبتیں بھی دی ہیں، مگر یہ اندھیر راج نہیں ہے میرا،
میرے پاس حساب کتاب بھی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جو ڈرنا ہے ویسا ڈرنا نہیں ہے جیسے کوئی سانپ سے ڈر رہا ہو. اپنا ہی باپ ہے, محبت والا ہے, بہت چاہنے والا ہے, لیکن اصول پسند رہتا ہے باپ. تو بچے باپ سے ڈرتے ہیں, وہ ڈرنا سانپ سے ڈرنا نہیں ہے. وہ تو اللہ سے بھی ہم کو جو ڈر سکھایا گیا ہے وہ ایک سانپ سے ڈرنے کی طرح, ایک نقصان دہ چیز سے ڈرنے کی طرح نہیں ہے. وہ چونکہ ہمارے بہت محسن ہیں اور اس کے ساتھ بااصول ہیں, تو اس وجہ سے بندے کو ڈر سکھایا گیا ہے. وہ ڈر الگ قسم کا ہے, محبت کے ساتھ چلنے والا ڈر ہے. بہرحال اس کے بعد آئے تھے مالک یوم الدین. اب یہاں آ کے وہ موضوع آ گیا کہ اللہ تعالیٰ بہت پیار سے پال رہے ہیں, بہت اچھی پرورش کر رہے ہیں, اشرف المخلوقات بنایا ہے, تمہاری غلطیوں کو معاف کرنے کے واسطے ہمیشہ تیار ہے, لیکن یہ یاد رکھو کہ وہ اللہ ایک دن حساب لینے والے ہیں. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا تم لوگ یہ خیال کر کے بیٹھے ہو کہ ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا, ایسے ہی بس جوک چل رہا ہے, کوئی ڈرامہ چل رہا ہے, کوئی کھیل چل رہا ہے, جو چاہے کرو. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ, کیا پلٹ کے نہیں آؤ گے ہمارے پاس. اور فرمایا کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ انسان اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى, کہ انسان کو چھوڑ دیا جائے گا ایک سانڈ کی طرح. یہ بھینسوں کو پالنے والے کیا کرتے ہیں, بھینسوں کا مندہ بڑھانے کے واسطے ایک سانڈ رکھتے ہیں, موٹا بھینسا, ہمیشہ اس کو کھلاتے پلاتے رہتے ہیں, اس کو کام نہیں لگاتے, اس کی کوئی ذمہ داری نہیں رہتی, اس کا کام ہے کھانا, موٹے ہونا اور بھینسوں کو جفتی کرتے رہنا. ایسے ہی اونٹوں میں بھی ہوتا تھا. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ تم لوگ سمجھ رہے ہو سانڈ ہے کیا تم لوگ, کھلانا پلانا, ذمہ داری کچھ بھی نہیں, مستی کرنا, ایسا نہیں ہے. تو ایک دن آنے والا ہے جب تم سے پوچھ ہونے والی ہے کہ تم کو جو نعمتیں دی گئی اور نعمتوں کے ساتھ سمجھ دی گئی اچھائی برائی کی, تو اس اچھائی برائی کی سمجھ کو تم نے کتنا استعمال کیا. ایک دن پوچھ ہونے والی ہے. اب قرآن مجید میں کئی جگہ ایسے رکوع ملیں گے اللہ تعالیٰ نعمتوں کا ایک تسلسل بیان کرتے ہیں, میں نے یہ دیا, میں نے یہ دیا, میرے یہ دیا. اس کا فوراً آخر میں اینڈنگ کہاں ہوتی ہے کہ ایک دن پوچھوں گا. نعمتیں ملنے کے بعد پوچھے تو ہی صحیح استعمال ہوتا ہے, پوچھ نہیں ہے تو کیا استعمال ہوتا ہے. اللہ کو ماننے کا فائدہ اسی وقت ہے جب اللہ پوچھنے والے ہیں, یقین ہے, تو وہ ویسے اللہ کو ماننے سے زندگی اچھی بنتی ہے. جب اللہ سے لینا ہی لینا ہے, کوئی اصول نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, پوچھ ہی نہیں ہے, تو وہ اللہ زندگی پہ پھر اثر نہیں کرتا, جیسے عیسائیوں کی زندگی پہ اثر نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ پوچھنے کے نکلنے کا راستہ انہوں نے بنا لیا. پوچھ ہوگی تو ہی انسان انسان بنے گا. تو 30ویں پارے کا پہلا رکوع ہے عما یتساءلون. اللہ تعالیٰ ایک لسٹ, الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا, کیا ہم نے زمین کو بستر کی طرح نہیں بنا دیا ہے, کیا پہاڑوں کے ذریعے سے تمہاری زمین کا بیلنس ہم نے قائم نہیں کیا ہے, کیا ہم نے نیند جیسی چیز نہیں دی ہے جس سے تمہاری تھکن چلی جاتی ہے, نئے سیلز بن جاتے ہیں, نئی زندگی روز صبح میں ملتی ہے, اور تم کو میاں بیوی بنا کے ہم نے زندگی میں اتنے مزے پیدا. اپنی پوری نعمتیں بیان کرتے کرتے فوراً کیا بولتے ہیں, اب میں پورا بیان کروں گا, ترجمہ کروں گا تو ابھی بہت موضوع پھیل رہا ہے. تو نعمتیں بیان کرتے کرتے بولتے ان یوم الفصل کان میقاتا, ایک دن فیصلے کا دن ہے, ہماری تمہاری ملاقات ہونے والی ہے. نعمتیں پوری بولتے بولتے ختم کہاں کرتے ہیں, ایک دن ہم سے ملاقات ہوگی, اس دن فیصلہ ہوگا. ان نعمتوں کے لیے تم نے کیا کیا. سورہ قاف کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے مختلف نعمتیں بڑے پیارے انداز میں, آیتیں پڑھوں گا تو دیر ہو جائے گی, بہت اچھی آیت ہے, لیکن فوراً کیا کہتے ہیں کذالک الخروج, کھیتیوں کے نکلنے کا تذکرہ وغیرہ کرتے ہوئے, جس طرح کھیتی مردہ زمین میں سے نکل رہی ہے نا, ایک دن زمینوں سے قبروں سے تم نکل کے آ جاؤ گے ہمارے پاس, اور آنے کے بعد حساب ہوگا. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا پیار کا, محبت کا تعارف کراتے کرتے پھر آخری میں بات کہاں ختم کی کہ میں بہت پیار والا ہوں, بہت دینے والا ہوں, رات دن بانٹتا رہتا ہوں, لیکن ایک دن حساب ہونے والا ہے, تمہارے اعمال کا بدلہ سامنے آنے والا ہے. اس دن کسی کی سفارش چلنے والی نہیں ہے.
اس دن کوئی بے اصولی چلنے والی نہیں ہے. تم من مائیں جیسا آیا کرو اور اس دن کسی کو سفارش میں لے کے آؤ، ایسا نہیں چلے گا. اس دن بہانے کرو، نہیں چلے گا. اس دن کا بادشاہ میں ہوں، مالک یوم الدین. جس دن زندگی کا رزلٹ سامنے آئے گا اس دن کسی کی نہیں چلے گی، میں ہی ہوں گا، میں ہی اس دن کا مالک ہوں گا. اس وجہ سے میرے پاس آنے کی تیاری کرو، حساب دینے کی تیاری کر کے آؤ. اور حساب کے سلسلے میں یاد رکھو کسی کی سفارش نہیں چلے گی. جگہ جگہ قرآن میں ہے سفارش فوراً ہوتے ہیں، اللہ کسی کی نہیں چلے گی. الا من اذن له الرحمن وقال صوابا. قیامت میں سفارش ہوگی، نیک لوگ بھی جو ہے کچھ لوگوں کی سفارش کریں گے، انبیاء تو کریں گے ہی، اور حضور پاک تو خوب کریں گے. لیکن وہ سفارش کس کی کریں گے؟ وہ رضی له قولا، جس کو اللہ اجازت دیں گے تم بول سکتے ہو وہی بول سکے گا، اور کس کے بارے میں بول سکتے ہو وہی اس کے بارے میں بول سکے گا. تو کائے کی سفارش رہی ہے؟ تم وہی الفاظ بول سکتے ہو جو ہم اللہ من رضی له قولا. سفارش کرنے کے وہ اللہ تعالیٰ کرنے والے کو الفاظ کا بھی پابند بنا دیں گے کہ جس کے بارے میں ہم کہیں اسی کے بارے میں سفارش کر سکتے ہو، جو لفظ ہم چاہیں گے وہی بول سکتے ہو. تو پھر معاملہ پھر کس کے ہاتھ میں ہے؟ پوری طرح اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو اصل تو اللہ کی چلنے والی ہے، کسی اور کی چلنے والی نہیں ہے. یہ جو بیچ میں اللہ دوسروں کو سفارش کا موقع دیں گے وہ نیک لوگوں کی عزت دکھانے کے واسطے. چلو تم بھی کچھ لوگوں کے بارے میں معلوم، ان کی عزت بڑھانے کے لیے، ورنہ اللہ تعالیٰ جسے معاف نہیں کریں گے اس کی سفارش وہ لوگ نہیں کریں گے. اس لیے ڈرنا تو اللہ سے ہے، اللہ تعالیٰ کو حساب دینا ہے. یہ بات پوری پاور سے یاد رکھنا ہے. تو مالک یوم الدین، اس دن اسی کی چلے گی، کسی اور کی نہیں چلے گی. تو اب تک توحید کا ذکر تھا، اللہ ہی پیار کر رہے ہیں. اب جو ہے آخرت کا ذکر آ گیا کہ ایک دن اس اللہ کے پاس جانا ہے، ایک دوسری زندگی ہے تمہاری. جیسا کہ بتایا گیا ہے اگر قومیں اللہ کو مانیں مگر حساب کو نہیں مانیں گے، آخرت کو نہیں مانیں گے، وہ اللہ کو ماننا بیکار ہے، اسے زندگی میں کوئی چینج نہیں آتا. اونر ہے قیامت کے دن، جس دن اعمال کا بدلہ نکلے گا. تو وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ پھر اس کو بتائیں گے. تو یہ سورہ فاتحہ ہے جو روزانہ ہم پڑھ رہے ہیں، پوری زندگی کو بدل دیتی ہے اگر سورہ فاتحہ اگر صحیح سمجھ کے پڑھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ فاتحہ کا نور ہمارے رگ رگ میں جاری فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.